سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ بھی نہ جانتے ہوں سبحان تو اللہ کلام بے معنی ہو جائے گا نا، کلام بے معنی ہو جائے گا۔ جس ذات پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، کائنات میں کوئی اور جانے یا نہ جانے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کا معنی جانتے ہیں۔ تو ابھی قرآن شروع ہو رہا ہے، ابھی قرآن کی ابتدا ہے، الف لام میم سے آغاز ہو رہا ہے، مگر آغاز ہی میں ایک عقیدہ ہمارے دلوں میں ڈال دیا کہ جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ کائنات میں کوئی شخص جو یہ کہتا ہے کہ حضور ہم جیسے ہیں، کو بتاؤ الف لام میم کا معنی کیا ہے، اسے کہنا پڑے گا یہ تو میں نہیں جانتا۔ اسے کہو پھر یہ عقیدہ پختہ کر لو کہ ساری کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ قرآن پاک کی آیات میں پس الفاظ، قرآن پاک کی آیات میں پس الفاظ ہمیں حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے مفہوم کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچائیں۔ جس لفظ کا ہمیں معنی بھی معلوم نہیں ہے نا، وہ بھی حضور کی شان بتا رہا ہے۔ الف لام میم کا اور کے مفہوم کو جانے یا نہ جانے، اس نے ہمیں یہ ضرور بتا دیا کہ میرے حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ طے ہو گیا نا یہ عقیدہ، الف لام میم سے طے ہو گیا۔ جس کا ترجمہ بھی کسی کو نہیں پتا، اس نے بھی حضور کی شان بتائی۔ اچھا، کسی ذریعے سے، کسی طریقے سے اس کا معنی معلوم کیا جا سکتا ہے الف لام میم کا؟ اپنی عقل سے کچھ جاننا چاہے، اپنے حواس کے ذریعے کچھ جاننا چاہے۔ حصول علم کا ذریعہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یا ہمارے حواس ہیں یا ہماری عقل، یہی دو ذرائع ہیں نا۔ آپ اپنے حواس کو کام میں لاتے ہیں علم کے حصول کے لیے، کسی چیز کو جاننے کے لیے اللہ نے ہمیں حواس خمسہ عطا کیے۔ یہ سرخ ہے، یہ پیلا ہے، یہ کالا ہے، یہ ہم نے دیکھ کر یہ علم حاصل کیا۔ یہ حس رب نے ہمیں عطا کی، قوت باصرہ۔ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم سنتے ہیں، قوت سامعہ، مرد کی آواز ہے یا عورت کی، کوئی سریلا ہے یا بے سرا، کوئی ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے، ہم نے سنا، سن کر علم حاصل کیا۔ سونگھتے ہیں، قوت شامہ، علم حاصل ہوتا ہے۔ گلاب کی خوشبو ہے یا موتیا، عود ہے یا عنبر، مشک ہے یا کستوری، خوشبو ہے یا بدبو، ہم نے سونگھا تو پتہ چلا۔ دیکھ کر تو خوشبو نہیں آتی نا، سونگھ کر بھی نہیں، ہمیں صرف خوشبو کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، ذائقہ یہ سونگھ کر پتہ نہیں چل سکتا۔ چائے میٹھی ہے یا پھیکی ہے یہ چکھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ قوت ذائقہ، چھوتے ہیں، شاید ٹھنڈی ہے یا گرم، نرم ہے یا کھردری، قوت لامسہ۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حواس دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، آپ تو سائنس پڑھی ہے، اسے سائنس کی زبان میں کہتے ہیں ایلوژن آف سینسز۔ ایلوژن آف سینسز، کہ آپ کے حواس ٹھیک ہیں مگر آپ کو اطلاع صحیح نہیں دے رہے۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ ریل گاڑی میں یا تیز رفتار گاڑی میں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں آپ، تو آپ دیکھتے ہیں لگتا ہے یہ در و دیوار گھر پیچھے کو بھاگ رہے ہیں۔ آنکھوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمارات جو ہیں یہ پیچھے کو بھاگ رہی ہیں۔ یہ ایلوژن آف ویژن، آپ کی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جب نظر دھوکہ کھا جاتی ہے تو وہاں عقل رہنمائی کرتی ہے کہ بندے نہیں، یہ سب عمارتیں پیچھے کو نہیں بھاگ رہی، تو ہی آگے کو دوڑ رہا ہے۔ عقل سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، علم حاصل ہوتا ہے۔ حواس اور علم، حواس اور عقل۔ اچھا، غیب کی تعریف کیا ہے؟
یہ بھی ایک جھگڑا ہے نا جناب، غیب کا علم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، میں نے کہا غیب کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن؟ کسی بھی لفظ پر بحث کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، تعریف کیا ہے اس کی۔ ہم جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ غیب کی تعریف الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بداہۃ العقل، اس چھپی ہوئی پوشیدہ چیز کو غیب کہتے ہیں جو نہ ہمارے حواس میں آ سکے نہ ہم اسے عقل سے جان سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سادہ سی تعریف ہے، الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بداہۃ العقل، نہ حواس میں آئے نہ عقل میں آئے، یہ تعریف ہے غیب کی۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو عقل میں بھی نہ آئے اور حواس میں بھی نہ آئے۔ بھئی الف لام میم کا معنی کوئی اپنے حواس کے ذریعے جان سکتا ہے؟ کسی کی عقل وہاں تک جا سکتی ہے؟ حواس میں نہیں آیا، عقل میں نہیں آیا، اس کا کیا مطلب؟ کہ جو بھی اس کا معنی یا مفہوم ہے وہ غیب ہے۔ الف لام میم کا جو بھی معنی یا مفہوم ہے وہ غیب ہے، ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے، ہم اپنے حواس کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ الف لام میم کا جو بھی معنی ہے، جو بھی مفہوم ہے، وہ غیب کا علم ہے، اور یہ طے ہو چکا ساری کائنات میں، کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، آمینہ کا لال ضرور جانتا ہے۔ ابھی قرآن شروع ہو رہا ہے تو یہ عقیدہ ہمیں عطا کر دیا گیا، کبھی شک نہ کرنا، رب نے اپنے حبیب کو غیب کا یہ علم بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن۔ ہم تو قرآن کو بھائی یوں پڑھتے ہیں، ہمارا درس قرآن تو ایسا ہوتا ہے، ہم تو قرآن کو یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا ہر ہر لفظ، ہر ہر حرف یہ میرے حضور کی شان بتانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ الف لام میم، ابھی ہم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا، ابھی ہمیں اس کے مفہوم کی خبر نہیں ہے، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ میرے حضور جیسا ساری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ بے شک، کیوں جناب؟ بے شک۔ یہ ہے سبب، یہ فرق پتہ چلا آپ کو درس قرآن کیسا ہوتا ہے۔ قرآن کو ہم نے یوں پڑھنا اور یوں سمجھنا ہے جس میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دکھائی دے، یہ ہم نے گھول کر اپنے بچوں کو پلانی ہے، کیونکہ میرے حضور کا فرمان ہے ادبوا اولادکم، حکم دیا سرکار نے اپنی اولادوں کو سکھانا ہے۔ کیا سکھانا ہے؟ علی ثلاث خصال، 3 ان کو عادتیں ڈال دو۔ ایک چیز ہوتا ہے پڑھا دیا بتا دیا، فرمایا نہیں، اس طرح بتاؤ، اس طرح سکھاؤ کہ ان کی عادت بن جائے، اس طرح پڑھاؤ بتاؤ کہ ان کی خصلت۔ اور عربی کا محاورہ علماء جانتے ہیں کہ العادت لا یرد الا بالموت، عادت وہ ہوتی ہے جو یوں طبیعت کا حصہ بن جائے کہ بندہ مرتا مر جاتا ہے تو وہ عادت نہیں جاتی، بندہ مرتا مر جائے، عادتیں وارث شاہ نہ عادتاں جاندیاں نے، عادتیں جو ہے وہ طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے کہ پھر وہ بندہ مرتا مر جائے وہ عادت نہیں جاتی۔ تو میں اپنی اولاد کو سکھاؤ اپنے نبی کی محبت، حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، اور ایسے سکھاؤ کہ وہ مرتا مر جائے دل سے نبی کی محبت نہ جائے۔ یہ گھول کے ہم نے پلا دینی ہے، ثلاث خصال، کثرت بن جائے، کثرت بن جائے حضور کی محبت، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اولاد کو یہ 3 چیزیں اس طرح سکھاؤ، حب نبی، حب اہل بیت اور تلاوت قرآن۔ جی تلاوت قرآن، میں پھر دوہرا رہا ہوں، کیا؟ تلاوت قرآن، تلاوت قرآن۔ تو یہ وسوسہ دل سے نکال دیں کہ سمجھ گئی پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے ورنہ پڑھنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج سے ہم نے ارادہ کر لینا ہے۔ الحمدللہ یہ جو ہمارے محافل کا سلسلہ یہاں پہ ڈریم گارڈنز میں ہو رہا ہے، تو یہ اس میں بہت جو خوبصورتی یہ ہے کہ جس گھر میں بھی محفل میلاد ہوتی ہے پہلے وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے،
قرآن مجید کی تلاوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ قاری صاحب آئیں اور 3 آیتیں پڑھ دیں، نہیں، پورا قرآن مجید اس گھر میں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اکثر جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اس کو اپنی عادت بنا لیں اب، جی پہلے مکمل قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا جائے اس گھر میں، سب لوگ پڑھیں، ایک ایک پارہ پڑھیں، آدھا آدھا، جس طرح بھی ہے مکمل قرآن پاک پڑھا جائے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈال دیجیے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے حدیث شریف کا، جب کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، جس دن وہ قرآن پاک مکمل پڑھ لے نا، اس دن رب ذوالجلال اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے کہ اس کی ایک حاجت ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وظیفہ ہے جی، آپ چلہ سمجھ کے شروع کریں۔ کوئی ضرورت ہے آپ کی، کوئی چاہتا ہے کہ میں نے وہ بڑا امپورٹنٹ میرا ایگزام ہے میں پاس کر جاؤں، وہ پروموشن ہونے والی ہے، میری وہ پروموشن ہو جائے، میری بیٹی ہے رشتہ نہیں آ رہا اس کی شادی ہو جائے، اور کسی کا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے نا جی، کچھ بھی نہ کریں، آپ مقصد ذہن میں رکھیں اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیں جی۔ مہینے میں پڑھ لیں، 15 دن میں پڑھ لیں، 20 دن میں پڑھ لیں، یہ آپ کی ہمت ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ جس دن آپ والناس پر قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیں گے، اللہ کے حضور جھولی پھیلا لیں، رب ذوالجلال اپنے کرم سے بھرپور فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج یہ طریقہ اختیار کر لیجیے جی۔ تو اس محفل میلاد کا ایک بڑا میسج جو آج میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن جب تک سمجھ میں نہ آئے ہم نے پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ تلاوت کا آغاز آج سے کر لیجیے آپ جی، آج سے کر لیں، چلیں صبح سے کر لیں۔ پیر شریف کا مبارک دن ہے، کل صبح جب وہ گھڑی آئے گی، وہ سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند جی، پیر شریف ہے نا، کل صبح صادق کے وقت حضور تشریف فرما ہوئے تھے، اور پھر تاریخ بھی آپ کو یاد رہے گی، 1 مارچ تھی، تو پڑھنا شروع کریں جی، پڑھنا شروع کر دیجئے۔ کوئی 1 سپارہ پڑھتا ہے، کوئی آدھا پڑھتا ہے، کوئی 1 رکوع پڑھتا ہے، جتنی توفیق ہو، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت آپ نے کرنی ہے جی، جہاں تک کر لیں گے اگلے دن اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیں، آخر کار مکمل ہو جائے گا۔ بس جس دن مکمل ہو اس دن آپ نے اپنی ایک عرضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے، انشاءاللہ اس کی اپروول ضرور ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید کو سمجھنا ہم نے اس زاویے اور اس نگاہ سے ہے کہ یہ قرآن میرے حضور کی شان میں نازل ہوا، ٹھیک ہے جناب؟ اور یہ سادہ سی پہچان بھی ہو گئی۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا، ہمارے نوجوان بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سارے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں جی، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، جو یہ کہتا ہے فرض پڑھنے ہی کافی ہیں، سنتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جی جمعہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے اور تراویحوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں جانتے، وہ بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سب قرآن پڑھتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں کسی کا ہم انکار کریں تو قرآن کا انکار نہ بن جائے۔ میں نے کہا نہ، پہچان آپ کو بتا دی ہے، جو قرآن پڑھ کے میرے حضور کی شان کو بیان کرتا ہے وہی سچا قرآن پڑھنے والا۔ سبحان سیدھی سی بات، اللہ، جو قرآن پڑھنے والا سچا۔ سبحان اللہ، آخر میں بس ایک بزرگوں کی بات کر دیتا ہوں۔ کیا بات، ہمارے مناظر اعظم مولانا محمد عمر اچھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے نا۔ اب ہمارا ایک یہ مسئلہ ہے، میں نے حضور آغاز یہاں سے کیا تھا، بات میں نے شروع یہاں سے کی تھی کہ بعض باتیں بڑھتے 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 ہمارا عقیدہ ہی بن جاتی ہیں۔ ہم نے نعت شریف کو اصل دین سمجھا اور نعت خوانی کو ہی صرف محفل میلاد سمجھا۔ تو آج آپ دیکھیے نا، آپ نور سلطان کو جانتے ہیں، جانتے ہیں، خلیل سلطان کو جانتے ہیں جی، ان کو جانتے ہیں اس لیے کہ آپ صرف نعت سنتے ہیں۔ جس ہستی کا میں نے نام لیا یہ ان کے دادا جی ہیں جی، مولانا محمد عمر اچھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مناظر، اہل سنت کے بڑے عقائد کے محافظ، جرنیل ہمارے، اور ساری زندگی کبھی بھی کوئی شخص، کوئی بد مذہب جو ہے نا، وہ آپ کو شکست نہیں دے سکا۔ پانی بھرتے تھے آپ کے سامنے، تو وہ ایک علیحدہ باب ہے، کبھی کسی وقت موقع ہوا تو انشاءاللہ۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ ایک کسی دور دراز علاقے میں کہیں کوئی ایسی وبا پھیل گئی بد عقیدگی کی، وہاں کوئی جماعت چلی گئی الٹی سیدھی، وہاں پہ پرچار کرنے والے،
کہ جناب یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، نبی جو ہیں وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، فلاں فلاں الٹی سیدھی باتیں. وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ آپ تشریف لائیں جناب. بڑے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں مولوی صاحب کے، تو ہمارے جو تباہی ہو گئی بڑی. فرمایا ٹھیک ہے. تو پرانا زمانہ تھا، آج سے 70 سال پہلے کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جب انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے، کوئی موٹر وے نہیں ہے، کوئی رنگ روڈ نہیں ہے، کوئی ڈیبو نہیں ہے، تو لاریوں میں سفر کرنا پڑتا تھا، وہ بھی پکی سڑک پر، اس سے آگے پھر ٹانگے پر، یہ جیسے بھی، تو سفر مشکل تھا. تو اگر ایسے کہ دور دراز کے علاقے میں جانا ہوتا تھا تو ایک دن پہلے پہنچنا پڑتا تھا کہ شام ڈھل گئی، اندھیرا ہو گیا تو سفر ہی ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح آپ بھی ایک دن پہلے وہاں تشریف لے گئے. اگلے دن اب وہ جو پنڈال سجنا تھا وہ اگلے دن رات گزری، سویرے اسی طرح سے وہ کٹ ہو گیا. دائیں بائیں کے بھی وہ 8-10 جو گاؤں تھے وہ بھی اکٹھے ہو کے آگے. دیکھیے جناب ان مولویاں دا جنگ دیکھیے نا، جوڑ پہن لگا جناب. اب بیٹھ گیا آ کے، وہ بھی مولانا صاحب جو دوسرے تھے وہ بھی بیٹھے تھے، آپ بھی تشریف لے آئے. تو جب گفتگو مناظرہ ہوتا ہے نا تو پہلے اس کی کچھ شرائط طے ہوتی ہیں. یہ شرطیں ہوں گی، 10-10 منٹ دونوں علماء اپنی اپنی بات کریں گے، ان کی بات میں یہ نہیں بولیں گے، ان کی بات میں یہ نہیں بولیں گے. اس قسم کی جو شرائط طے ہو رہی ہوتی ہیں جی. ابھی شرائط طے ہو رہی تھی کہ مناظر اعظم مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے. اب فرمایا بیلیو میری ایک گل سنیا جی، سادہ زبان میں بات کرتے تھے نا، میری ایک گل سنیا جی. سب متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ میں بھی کل دا اتھے آیا ہوں، اے مولوی صاحب بھی کل دے آئے ہوئے ہیں، اسی رات تھے گزاری ہے. ساری رات میں بھی کتاباں پڑھتا رہا تے ساری رات یہ بھی کتاباں ہی پڑھتا رہا. پر فرق ہے جی سنگیو، میں ساری رات کتاباں پڑھتا رہا لباں میرے حضور دی شان ودنی کتھوں ہیں. یہ کتاباں پھولتا رہا کہ دیکھا حضور دی شان گھٹنی کتھوں ہیں. فیصلہ تساں کر لو سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے. وہیں پر فیصلہ ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ ہمیں اب اور کسی تقریر سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات طے ہو گئی. میرے نوجوانوں پلے باندھ لو اس بات کو. تم بہت زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہو، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور خدا جانے کیا کیا. اور اب ٹک ٹاک نے تو بالکل ہی بڑا کر دیا آپ کا. وہ آدھے منٹ میں آپ کے عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے. مگر ایک بات پلے باندھ لو، قرآن بیان کرنے والا بھی وہی سچا ہے جو میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے. اتنی بات ہے. مغز قرآن، روح ایمان، جان دی، ہست حب رحمت للعالمین. قرآن، ایمان، دین سب کا سب میرے حضور کا نام ہے. بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے طاہر محی الدین صاحب، ہمارا عزیز احسن، ہمارے علماء کرام قبلہ مفتی سلیم صاحب قبلہ، دیگر تمام میاں خلیل صاحب نہیں آ رہے، وہ آئے تھے وہ چلے گئے، آئے تھے. یہ سب لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے. اللہ ان کی کوششوں کو بارآور فرمائے. جو انہوں نے یہ بوٹا لگایا ہے یہ ثمر آور درخت بنے اور اس کے پھل سے اللہ تعالیٰ ساری امت کو فیض یاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سلام کے لیے